بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سید محبوب بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے رانا عبدالشکور خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج وقت دیا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہمارے خانقاہی نظام کا جو ایک کردار ہے، جو رول ہے اس معاشرے میں۔ صوفیہ نے اس معاشرے کو سنوارا اور اس معاشرے میں بہت سی تلخیوں کو دور کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں صوفیہ نے اپنا ایک اہم رول ادا کیا۔ یہاں پر غیر مسلم آباد تھے، صوفیہ نے آ کر اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے کردار کی بدولت آ کر یہاں پر محبتیں بانٹیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے صوفیہ کا کردار، خانقاہی نظام۔ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے رانا عبدالشکور خان صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ سر۔ اس کے اوپر سر آپ نے ابتدائی طور پر تو میری بات کو سنا ہوگا، چونکہ میرا بھی تعلق ایک مطلب خانقاہی گھرانے سے ہے، تو اس حوالے سے میں یہ آپ کا بھی ماشاءاللہ اس میں ایک آپ کے بزرگوں کا آپ کا تعلق بھی رہا ہے ایسے گھرانوں سے، تو اس حوالے سے میں نے یہ کہ خانقاہی نظام جو ہمارا پہلے بھی تھا یا اب بھی ہے، تو معاشرے میں اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں بخاری صاحب، یہ جو موضوع ہے ایک تو یہ بہت اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اسے شارٹ انداز میں دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم صرف اگر اپنا فوکس اس بات پر رکھیں کہ خانقاہ کسے کہتے ہیں، جی جی، تو باقی جو اس سے ریلیٹڈ اگلے ہیں وہ پھر ہم اگلے مطلب ہے کہ ایپیسوڈ میں کر لیں گے۔ جی تو عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے کہ خانقاہ کیا ہے، خانقاہ اور اس مسجد میں اور کسی اور عبادت گاہ میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، خانقاہ جو ایک لفظ ہے، یہ بنیادی طور پر جو ہے نا جی، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو اس میں جو بر صغیر میں اس کا جو تصور صوفیہ نے جو مطلب عملاً جو ہمارے سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ خانقاہ صرف کوئی عبادت کی جگہ نہیں تھی۔ صرف ایک تو یہ ہے کہ وہ جگہ کسی کی ملکیت نہیں تھی، بالکل ٹھیک۔ حتیٰ کہ وہ جو اس خانقاہ کا جو جس صوفی کی خانقاہ تھی، وہ صوفی بھی اس کی اونرشپ کلیم نہیں کرتا تھا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک تو اس کی کوئی ملکیت نہیں تھی، وہ ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر کامن پلیس تھی۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری وہ کامن پلیس تھی جو کسی ایک مذہب سے وابستہ بھی نہیں تھی۔ بالکل صحیح۔ یعنی کہ اس کی انٹرنس پہ یا وہاں آنے پہ یا وہاں قیام کرنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ فلاں مذہب کا ہی بندہ اس میں انٹر ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جیسے آپ نے پہلے کہا جی ہاں، جی ہاں۔ کہ صوفی ازم نے اپنا کام کیا یہاں اس معاشرے میں جہاں پر مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے۔ جی ہاں، جی ہاں، شاید مسلمان کم تھے، غیر مسلم زیادہ تھے۔ جب وہ غیر مسلم میں تو مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے، جی جی، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں عیسائی بھی، اس میں اور وہ جو اپنا ایک جین مذہب کا پتہ نہیں کون کون سے مذہب ہے ہمارے یہاں جی جی، بر صغیر میں تاریخی طور پر کئی درجن مذاہب یہاں پائے جاتے ہیں۔ تو صوفیہ نے اپنی جو خانقاہ کا جو ایک تو وہاں کا جو رائٹ تھا نا داخلے کا، یا وہاں جو آمد تھی، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ جی، کوئی پارسی تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی جین کا ماننے والا تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی عیسائی تھا، ہر آدمی کے لیے اس خانقاہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اس خانقاہ کا رشتہ پوری انسانیت سے تھا۔ ہاں جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس خانقاہ میں ہر انسان جا سکتا تھا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو ایک تو یہ اس کی ایک اس جگہ کو ہم خانقاہ کہتے تھے جو کسی کے لیے لمیٹڈ نہ ہو۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل صحیح۔ خانقاہ اور دیگر مذہبی عبادات کی جگہ میں فرق یہ تھا جی ہاں، جی کہ وہاں پر ہر آدمی جو ہے نا، ہر مکتبہ فکر کا بندہ نہیں جا سکتا، بالکل صحیح۔ لیکن خانقاہ میں جو ہے نا جی وہ ہر آدمی جا سکتا تھا۔ پھر اس میں کوئی طبقاتی امتیاز نہیں تھا، کوئی امیر غریب کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، امیر بھی جا سکتا تھا، غریب بھی جا سکتا تھا، کوئی رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔
جی جی کالا ہو گورا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی لباس میں رکھتا ہو، اس خانقاہ کے دروازے ہر ایک کے ہر لیے، عام و خاص کے لیے کھلے تھے، بالکل صحیح. یہ ایک تو بنیادی چیز تھی. جی دوسری یہ ہے کہ وہاں پر جو اس خانقاہ کے جس کی وہ خانقاہ ہوتی تھی، جو درویش وہاں کا مطلب کسٹوڈین کہہ لے، متولی کہہ لے، مالک تو وہ کہتے ہی نہیں تھے اپنے آپ کو، مالک تو تھے بھی نہیں، جی جی وہ ان سب کی خدمت کرتے تھے جی اور ان سب کے درمیان باہمی جو ہے نا محبت کا رشتہ وہ استوار کرتے تھے، اور ان کے ساتھ تعلق بھی اپنا جو ہے نا جی وہ محبت کی بنیاد پر قائم کرتے تھے، کسی نفرت کی بنیاد پر. پہ بالکل بالکل. اگر انہوں نے تقسیم ان نہیں تھی، کی بالکل. کوئی تربیت بھی کرنی ہے تو وہ محبت کے انداز میں، جی 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 انہی کے کلچر میں ڈوب کے، انہی کی لیول پر آ کے، انہی کے انداز میں بات کر کے وہ اپنی بات کو اس طرح کنوے کرتے تھے کہ انہیں وہ بات ناگوار بھی نہ گزرے، بالکل ایسے. انہیں کہیں کہ یہ آپ یہ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ہے. بالکل ایسے. بالکل اس طرح سے وہ اپنی بات کو پیش کرتے تھے کہ، اور ان کے پاس آپشن ہوتی تھی کہ آپ چاہیں اس بات کو مانیں، جی جی چاہیں آپ نہ مانیں. جی ہاں. کوئی ایک نشست میں وہ پھر چلا جاتا تھا، پھر آ جاتا تھا، پھر آ جاتا تھا. ایک تو یہ تھا کہ وہاں کوئی جبر نہیں تھا، وہاں کے جو پیغام تھا نا وہ لوگوں کے اندر کو صاف کرتے تھے، وہ لوگوں کی دل کو نیتوں کے ساتھ ان کا زیادہ تھا کہ آپ کوئی بد نیتی کی بنیاد پر کوئی کام نہ کریں. مطلب تزکیہ نفس. تزکیہ، ہاں بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، اس طرف ان کا زیادہ رجحان تھا. تیسرا اس خانقاہ کے ساتھ یہ ہے کہ خانقاہ کا پتہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ خانقاہ، جی خانقاہ کہتے کسے، بالکل ٹھیک. خانقاہ میں جو تھا نا یہ قیام و طعام کا بندوبست بھی ہوتا تھا. جی 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 وہاں یہ نہیں کہ یہ اتنے بجے کھلے گی اور اتنے بجے بند ہو جائے گی. جی ہاں جی ہاں بالکل ایسے. وہاں وہ دو لوگ آتے تھے، بعد وہاں کئی ہفتے رہتے تھے، کئی دن رہتے تھے، کئیوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی اپنے خانقاہوں جی پر. جی تو وہاں جو لنگر پانی مطلب دال روٹی ملتی تھی وہ سب کے لیے یکساں ملتی تھی. بالکل ایسے. یعنی کہ وہاں پر ان لوگوں کو بھی وہ ایک جائے پناہ کی صورت اختیار کر جاتی تھی. جی یعنی کہ جن کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، جن کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی، عارضی طور پر وہ سکون کی لوگ تلاش میں ہیں، کسی پناہ کی تلاش میں ہیں، تو وہ کسی صوفی کی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جاتے. وہاں وہ پھر روحانی طور پر ان کی تربیت بھی ہو جاتی تھی، ان کا فیض بھی انہیں مل جاتا تھا. تو اس لیے یہ ایک خانقاہ سے جو ہے اس نے اس بر صغیر کے معاشرے میں وہ انقلاب برپا کیا جی کہ یہاں پر پھر لوگ جو ہے نا جی وہ غول در غول مطلب لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا جی وہ ان کے حلقہ ارادت میں آئے. تو انہوں نے کہا جی پھر جو آپ کا بلیو ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جی 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 ہم آپ کے فالوورز ہوں گے. بالکل. آپ پڑھائیں جو آپ مطلب کہتے ہیں نا جی ہم آپ کو یقین کرتے ہیں، پڑھائیں ہمیں پڑھاتے ہیں. اگر آپ نے کوئی کلمہ پڑھانا ہے تو ہمیں پڑھائیں، جو آپ کہتے ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر جی قائم بالکل. کرتے ہیں. تو اس لیے اس خانقاہ نے نہ وہ خانقاہ ایک ایسا مرکز بنی جس نے اس بر صغیر کا پورا سوشل پیراڈائم ہی بدل دیا. جی تو اس لیے سب سے میرا خیال ہے کہ ہماری گفتگو میں اب لوگوں کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خانقاہ جو تھی اس کی کیا اہمیت تھی اور اس کی شکل کیا تھی. جی 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 ہاں جی. جی جی تو یہی سے پھر بات آگے چلتی ہے کہ یہ مختلف پھر خانقاہیں تھیں اور وہ کس سلسلے کی خانقاہ میں کس قسم کے جو تھے ماحول وہ کو زیادہ مطلب ہے کہ وہ وہاں رنگ نظر آتا تھا. ہر خانقاہ کا ایک رنگ ہوتا جی تھا. جی بالکل ایسے. بالکل ایسے. تو یہ بنیادی طور پر تو آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ نفس کی اصلاح کا ایک مرکز تھا، وہ مرکز جو کہ پوری انسانیت کا مرکز تھا. جی 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 یہ بڑی بات ہے. اس میں ایک نا ایک افاقیت ہے، افاقی اس بات میں ایک افاقیت ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک انسان، ہر قسم کا انسان آئے ہاں جی اور اس کو رکاوٹ نہیں ہے، جی وہ سن رہا ہے، اب وہ دل سے مان لے اور وہ مانے بھی، اس کا ثبوت بھی موجود ہے. اور یہاں بخاری صاحب ایک اور ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں نا تو ایک اور ہمیں چیز سامنے بھی آتی ہے کہ خانقاہ کا اختلاف کبھی بھی کسی لوگوں سے نہیں ہوا. جی کسی یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ لوگوں کے گروہوں کے درمیان وہ خانقاہ جو ہے جی وجہ تنازع بنی ہو. جی جی ناٹ ایٹ آل. جی جی جی
کیونکہ وہ اسے فوکس ہی نہیں کرتے تھے. البتہ یہ ہے کہ خانقاہ کا اگر کہیں کوئی مرکز بنی ہے, کوئی سٹینڈ لیا ہے, تو اس نے اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف لیا ہے, لوگوں کے حق میں. جی 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 یعنی کہ لوگوں کے جنرل حقوق کے لیے کوئی بات کی ہوگی خانقاہ نے, تو کس کے ساتھ ہوگی؟ اس وقت کے حکمران کے ساتھ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یعنی کہ اگر ان کا اختلاف اگر کسی نے حکمران نے مانا ہے تو وہ بھی مطلب ہوتا, تاریخ میں زیادہ تر حکمرانوں نے اپنے آپ کو وہاں سرنڈر ہی کیا ہے, سرنڈر کیا ہے. لیکن اگر کسی نے نہیں بھی سرنڈر کیا تو اس کا اختلاف بھی ہوا ہے, تو اس خانقاہ کے ساتھ لوگوں کے لیے ہوا ہے, لوگوں کے لیے. لوگوں کے کسی طبقے میں کسی خانقاہ کے کسی صوفی کا کسی درویش کا کوئی اختلاف نہیں ہوا. جس طرح ہمارے یہاں بعض اوقات مکتبہ فکر میں جو ہے نا جی علماء کرام آپس میں مناظرے کر لیتے ہیں, آپس میں بحث مباحثے ہوتے ہیں, جی تم یہ وہ فلان ڈنگ. ایسی کوئی ہمیں خانقاہی سسٹم میں یہ بات نہیں. دیکھیں نا, ہم جب بھی مطالعہ کرتے ہیں بر صغیر میں صوفیاء کا, ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, جیسے حضرت بابا بلے شاہ صاحب کا دیکھیں, حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت داتا صاحب کا. ان کی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں, اس دور کو دیکھتے ہیں, اس میں انہوں نے لوگوں کو اپنے قریب کیا اور آج تک قریب ہیں لوگ. وہ یہی پہلو تھا جو آپ نے فرمایا. اور یہ اسی لیے کیونکہ یہ کسی کے ساتھ نہیں تھے, کسی کے خلاف نہیں تھے, کسی خانقاہ نے کبھی کوئی جنگ نہیں کی. جی 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 ایسے ہی. ہاں, یہ ایسے آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی کہ فلاں جو ہے نا جی وہ خانقاہ جو ہے نا جی وہ کوئی صوفی جو ہے نا جی اپنے ہزاروں لاکھوں مریدوں سمیت جنگ میں شامل ہو گئے تھے. جی 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 فلاں کی نہیں, آپ کو نہیں ایسے. جی جی ایسا نہیں, ایسا نہیں. تو اس لیے یہ تھا خانقاہ کا جو بنیادی تصور ہے. باقی ہم انشاءاللہ بات اس پر جاری رکھیں. اس میں آج ہم نے مطلب گفتگو, یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے ناظرین, اس میں یہ ہم نے تو اس کے اوپر کافی بات انشاءاللہ کریں گے بھی, اور اس کے اوپر کرنے کی اب ضرورت بھی ہے, چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے اپنا جو ہے نا وہ نشانے پہ رکھا ہوا ہے, مطلب صوفیاء کو اور ان کی تعلیمات کو. لیکن یہ ہے کہ ہم نے درس محبت کا سنا بھی ہے, دیا بھی ہے, دیتے بھی رہیں گے, اور اسی بات کا پرچار ہونا چاہیے. اور دین اسلام بھی درس محبت ہی دیتا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ سر نے ہمیں خانقاہ کا تعارف کروایا ہے کہ خانقاہ کہتے کس کو ہیں. انشاءاللہ مزید اس کے اوپر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.